آج کل پاکستان میں انٹرنیٹ کے سلو ہونے کا بہت چرچا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی رائے کے مطابق انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجوہات بیان کر رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ان ٹیکنیکلٹیز پر بات کر رہے ہیں جن کو آئی ٹی کے حوالے سے کوئی علم یا ان کی کمپیوٹر سائنسز میں کوئی تجربہ یا تعلیم نہ ہے، جس کی وجہ سے عام عوام میں بہت ہی غلط قسم کے مفروضے اور کہانیاں عام ہو گئی ہیں۔ آئے ہم سب سے پہلے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جب آپ کسی کو پرانے زمانے میں خط لکھا کرتے تھے تو آپ اپنا خط لکھ کر ایک لفافے میں بند کر کے اس کے ایک طرف خط بھیجنے والے جس کو ہم سورس کہیں گے اور دوسری طرف خط موصول ہونے والے کا ایڈریس جس کو ہم ریسیور کہیں گے لکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ خط ڈاکخانے کے ذریعے ڈاکیا موصول کر کے جس کو ہم انٹرمیڈیری یا میڈیم کہیں گے آپ کے لکھے ایڈریس پر وہ خط ڈیلیور کر آتا تھا۔ اب اگر آپ کے لکھے خط کی پرائیویسی کو بریچ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ خط لکھ رہے تھے تب اس خط کے مدرجات کو دیکھا گیا ہے یا جس کو آپ نے خط بھیجا ہے اس نے اس خط کو پبلک کیا ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کے ڈاکیے نے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی خط کو کھول کر پڑھا ہے اور اس کے مدرجات کو پبلک کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح انٹرنیٹ پر آپ کے انٹرمیڈیری یا میڈیم پر ڈیٹا ترسیل کے دوران آپ کا ڈیٹا کسی مخصوص مقام پر چیک کیا جاتا ہے جس کو مانیٹرنگ یا سرویلنس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ڈیٹا کی مانیٹرنگ یا سرویلنس کے ٹوٹل 6 طریقے دنیا میں رائج ہے جس کے تحت کوئی بھی ملک یا آرگنائزیشن انٹرنیٹ پر ڈیٹا کی سرویلنس کر سکتی ہے۔ پہلے طریقے کو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن یعنی DPI کہا جاتا ہے، جس کے تحت انٹرنیٹ کے مختلف لیئرز پر ڈیٹا بریک کر کے انٹرنیٹ پر ٹرانسمیشن کے لیے پیکٹس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب یہ پیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پیکٹ میں اصل ڈیٹا جس کو ٹرانسفر کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیٹ آف انسٹرکشنز بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ پیکٹ کس نے بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے، اس نے کس رستے کے ذریعے ٹریول کر کے اپنے ڈیسٹینیشن تک جانا ہے۔ اس طرح کی تمام معلومات ہوتی ہیں جس کو کافی ڈیپ میں جا کر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مگر عام ناظرین کے سمجھنے کے لیے بات کو آسان کر کے پیش کر دیا گیا ہے، لہٰذا DPI میں ایک ایک پیکٹ کو چیک کیا جاتا ہے۔ دوسرے طریقے میں ISP یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جو مختلف کمپنیز ہو سکتی ہیں جیسے کہ PTCL، زونگ وغیرہ، وہ آپ کے اسپیسیفک IP کے مطابق آپ کے انٹرنیٹ کے استعمال کی سالوں پرانی ہسٹری نکال کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے سکتا ہے۔ تیسرے طریقے کو ڈیٹا ریٹینشن کہتے ہیں، جس میں انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنیاں 2 ماہ تک کا ڈیٹا جس میں آپ کی کالز اور براؤزنگ ہسٹری کو محفوظ رکھنے کی بالا پابند ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ISP انٹرنیٹ سروس پرووائڈر 2 ماہ تک آپ کا ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ڈیٹا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے شیئر کر سکتا ہے، جبکہ اسی طریقے میں 2 ماہ سے زیادہ کا بھی ڈیٹا مختلف کمپنیاں محفوظ کر سکتی ہیں۔ چوتھے طریقے کو سوشل میڈیا مانیٹرنگ کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف ایپس کے تھرو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے سوشل میڈیا پر جو کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں، جو کمنٹس کر رہے ہیں، سب کی مانیٹرنگ مختلف ایپس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اگر آپ اسٹیٹ مخالف کوئی بھی کمنٹ یا مواد اپلوڈ کر رہے ہیں تو خبردار رہیں، آپ کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اسٹیٹ اپنے لیے اہم نہیں سمجھتی، لہٰذا ہرگز یہ مت سمجھیں کہ آپ کی مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی۔ اگر آپ کو چیک کرنا مقصود ہوا تو آپ کے ڈیٹا تک رسائی موجود ہے اور آپ کے ایک کمنٹ، پوسٹ اور وائس اور ویڈیو میسیجز تک کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ 5ویں طریقے میں مختلف سرویلنس کے سافٹ ویئرز کے ذریعے آپ کو ہر وقت چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، اور سرویلنس کے تمام سافٹ ویئرز اس وقت پاکستان میں انسٹال ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں۔ یہ سافٹ ویئرز کون سے ہیں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آگے چل کر کرتے ہیں۔ چھٹے طریقے میں مختلف فائر والز کے ذریعے اسپیسیفک ویب سائٹس کو بلاک کیا جاتا ہے، جیسے کہ پورنوگرافک سائٹس، اینٹی اسٹیٹ سائٹس، جیسے کہ آج کل پاکستان میں ٹویٹر جس کا اب نام ایکس ہے اس کو بلاک کیا گیا ہے، اور پہلے فیس بک اور یوٹیوب بھی بلاک کیے گئے تھے۔ یہ فائر وال مختلف ممالک سے پرچیز کی جاتی ہیں، جیسے کہ چائنیز، امریکن اور رشین فائر والز زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اب ان فائر والز کو بائی پاس کرنے کے لیے زیادہ تر پاکستانی VPNs کا استعمال کر رہے ہیں۔
ہم نے 6 کے 6 طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ سرویلنس کے لیے کون سے سافٹ ویئرز استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلا سسٹم جو سرویلنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا نام ٹیمپورا ہے اور یہ گورنمنٹ کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز کے زیر استعمال ہے، جو حکومت برطانیہ نے سال 2008 میں لگانا شروع کیا تھا اور 2011 میں فنکشنل ہوا تھا۔ یہ برطانیہ کی جانب سے بین الاقوامی طور پر انٹرنیٹ یوزرز کے پرسنل ڈیٹا کو نہایت رازداری سے مانیٹر یا سرویلنس کے لیے انسٹال کیا گیا تھا، مگر 2013 میں سابق امریکی انٹیلیجنس کنٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے گارڈین اخبار میں کام کرنے والے صحافی گلین گرین وارڈ کو اس سرویلنس پروگرام کے بارے میں خفیہ معلومات لیک کر دی تھی۔ گورنمنٹ کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز یہ تمام ڈیٹا امریکی ایجنسی NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو مہیا کر رہا تھا۔ اب یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ ٹیمپورا فائبر آپٹکس کیبل پر انٹرسیپٹس کا استعمال کرتا ہے جو انٹرنیٹ کی ڈیٹا ٹرانسمیشن میں بیک بون کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ تمام کام سمندر میں بچھائی جانے والی فائبر آپٹکس کیبل سے ڈیٹا ٹرانسمیشن یا ڈیٹا کی ترسیل کے دوران کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ لوگ خبروں میں یہ سنتے ہیں کہ شارک مچھلی نے فائبر کیبلز کو کاٹ لیا ہے تو اصل میں یہ شارکس یہی سرویلنس کے ادارے ہی ہوتے ہیں جو دوران سرویلنس انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ کو شارکس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ ادارے انٹرنیٹ کے یوزرز کا ڈیٹا انتہائی رازداری سے سرویلنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں فائبر آپٹک کیبل مالکان اور زمینی اسٹیشنز کے مالکان کی رضامندی بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جس کی مثال سے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اس طرح کے کئی سسٹم دنیا بھر میں انسٹال ہیں جن میں پریزم، کارنیور، فیئر ویو، بل رن، سٹنگ رے وغیرہ شامل ہیں۔ پریزم سسٹم کے تحت NSA نے سال 2007 میں جن ممالک کا ڈیٹا سب سے زیادہ اکٹھا کیا ہے اس کو لال رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سلو کیوں ہوتا ہے۔ آپ شاید اس بات کو غور کریں گے کہ جب بھی انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے تو صرف فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا ایپلیکیشنز ہی کیوں سلو ہوتی ہیں، جبکہ نیٹ فلکس، پرائم ویڈیو جیسی ایپلیکیشنز وغیرہ سلو نہیں ہوتی؟ تو اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ جس ایپلیکیشن پر یوزرز کی مانیٹرنگ کرنا مقصود ہوتا ہے انہی کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان ایپلیکیشنز کی سپیڈ بھی سلو ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت سرویلنس کے لیے 14 سسٹمز یا سافٹ ویئرز استعمال ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان حکومت جو کہ فائر وال انٹرنیٹ پر استعمال کر رہی ہے، اس سے بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوئی ہے اور یہ بہت جلد نارمل نہ ہونے والی ہے۔